السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طلبات، ہمارا سبق جو ہے ہم اور ہمارا ماحول ہم 2 دن سے پڑھ رہے ہیں، آج یہ تیسرا دن ہے۔ پیج نمبر دیکھیے 64 پیج نمبر 64 نیچے سے اوپر کی طرف دیکھیے، معلمہ کے اوپر زویا لکھا ہے، اس زویا سے ہم کو پڑھنا ہے یہاں تک کہ عبارتوں کی تشریح آپ کے سامنے کی جا چکی ہیں۔ امید ہے کہ آپ اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے اور 1-2 مرتبہ اس کو پڑھ بھی لیے ہوں گے۔ 1 سے 2 مرتبہ اس کو پڑھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے، پھر 1-2 بار لکھیے اس کو، تاکہ لکھنے کی بھی عادت آپ کو پڑ جائے۔ تو بات یہاں چل رہی تھی ہماری کہ استاد اور بچوں کے درمیان جو ڈسکس کر رہے ہیں، ایک بچہ یا ایک بچی مس سے سوال کر رہے ہیں اور مس جو ہے بعض اس کا جواب دے رہی ہے۔ اب یہاں پر زویا جو ہے ایک سوال کر رہی ہے، کس سے؟ مس سے، ٹیچر مس سے، کیا صوتی آلودگی کیا ہوتی ہے؟ محترمہ، صوتی آلودگی نے آواز کی آلودگی کیا ہوتی ہے؟ صوت مانے آواز، صوت مانے آواز، صوت یہ عربی کا لفظ ہے، کس سے ہے؟ عربی کا لفظ ہے، صوت مانے آواز۔ صوتی آلودگی کیا ہوتی ہے؟ معلمہ، اب یہ مس جو ہے، ٹیچر نے جو ہے کیا بتا رہے ہیں اس سے غور سے سنیے، یعنی اس سے معلوم ہو جائے گا کہ ہم کو صوتی آلودگی کی تعریف دی کہ صوتی آلودگی کسے کہتے ہیں۔ دیکھیے، حد سے زیادہ آواز، شدت، بہت زیادہ زور سے، شدت والی آواز کو شور کہتے ہیں۔ شور، ہنگامہ، جب دیکھتے ہیں ہم لوگ ڈھول مارتا ہے گلی میں، تیزی سے کوئی گاڑیاں تیز سے سیٹی بجاتے ہوئے جاتے ہیں تو اپنے کانوں میں انگلی ڈال لیتے ہیں، کتنا شور ہے، کتنا ہنگامہ ہو رہا ہے، سر درد کرتا ہے، سر چکرانے لگتا ہے، بولتے کہ نہیں بولتے؟ تو اسے کہہ رہے ہیں شدت والی آواز کو شور کہتے ہیں۔ شور مانے ہنگامہ کہتے ہیں۔ جیسے، اب کیسے ہوتا ہے وہ دیکھیے، جیسے کہ موٹر گاڑیوں کے ہارن، ایک بھائی کہتا ہے ہم لوگ آگے چل رہے ہیں، کنارے سے چلتے ہیں، گاڑی آتی ہے تیزی کے ساتھ ہارن بجاتے ہوئے، دیکھ بھائی کان میں کیا کون آواز آئے گی، تاکہ کان میں انگلی ڈال لیتے ہیں۔ ہارن، کارخانوں کی مشینوں کی آواز، کارخانوں میں جو لوگ کام کرتے ہیں جہاں تیزی کے ساتھ مشینیں چلتی، آواز ہوتی، ان کے قوت سماعت یعنی سننے کی جو طاقت ہوتی ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے کچھ دنوں کے بعد۔ آواز، پٹاخوں کی آواز، پٹاخے آپ دیکھتے ہیں دیوالی کے اندر پھٹتے ہیں تو اسے کس طرح کی آواز آتی ہے، پٹاخوں کی آواز۔ شادیوں اور تہواروں میں گانے بجانے کی آواز، جب شادی ہوتی ہے حسن غیر قوموں کے اور اس کے جو تہواریں ہوتی ہیں، عیدیں ہوتی ہیں، ان میں جو گانے بجانے کی جو آواز کے وغیرہ، اس شور سے ہونے والی آلودگی کو صوتی آلودگی کہتے ہیں۔ اسی طرح کا جو آواز ہوتی ہے سب سے نکلنے کو، اسی کو صوتی آلودگی کہتے ہیں، یعنی آلودگی کی خرابی کہتے ہیں، کہیے یہاں۔ اس سے کانوں کا بہرا پن اور دماغی امراض پیدا ہوتے ہیں۔ اسی سے بہرا پن یعنی بولتے ہیں کان کی سنائی نہیں دیتے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ بہرا۔ اپنے ہاں دوسرے الفاظ میں اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن کہتا ہے بہرا پن آ جاتا ہے، سنائی نہیں دیتا ہے۔ اور دماغی امراض، مرض کی جمع امراض، مرض کی جمع امراض، مرض واحد ہے، اس کی جمع کیا ہے؟ امراض، بیماریاں پیدا ہوتے ہیں، دماغی بیماریاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں جو لوگ ایسے شور شرابے کی جگہ پہ رہتے ہیں۔ آگے دیکھیے، معلمہ، اچھا احمد، اب معلمہ جو ہے مس جو ہے، ٹیچر نے جو ہے احمد ایک بچہ تھا اس سے سوال کر رہی ہے۔ احمد، اچھا احمد تم بتاؤ کہاں کہاں صوتی آلودگی کے مضر اثرات دکھائی دیتے ہیں؟ یعنی اب تم بتاؤ احمد کہ صوتی آلودگی کے جو نقصانات، مضر کے معنی نقصان، اثر کی جمع اثرات، یعنی کہاں نقصانات کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، دکھائی دیتے ہیں، اس کے بارے میں تم کیا جانتے ہو بتاؤ۔ احمد کہہ رہا ہے محترمہ مس، صوتی آلودگی کے مضر اثرات، نقصان دینے والی چیزیں جو اثر ہوتی ہیں، نقصان دینے والے اثرات
मदरसों, दवाखानों, इबादत गाहों, इबादत की जगह, गाह माने जगह, इबादत गाहों, इबादत करने की जगह, और उन तमाम जगहों पर, पैलेस पर, जहाँ लोग जमा होते हैं, असर अंदाज होते हैं। मसलन हम लोग क्लास में हैं, बैठ करके बच्चे पढ़ते हैं, मालूम हुआ कि तेज़ी के साथ शोर हो रहा है, हंगामा हो रहा है, तो का नुकसान होता नहीं। उस्ताद पढ़ाते पढ़ाते रुक जाते हैं, बच्चों का दिमाग एक बैग डिवाइड हो जाता है, कहाँ बच्चे उस्ताद की बात सुन रहे थे, अचानक वो शोर हंगामे की तरफ उसका दिमाग चले जाता है, कान उधर चली जाती है, और वो आवाज़ आती है, और ये डिस्टर्ब होता है, ये डिस्टर्ब होता है। तो वही कह रहे हैं कि इसके जो सोशियोलॉजी के मुज़िर जो असरात ज़्यादातर होते हैं, ये स्कूलों के अंदर, दवाखाने के अंदर होता है। दवाई दे रहा, अचानक शोर हुआ, कौन सी दवाई दे सकता है इंसान, यहाँ भी इसके असरात मुरतब होते हैं। इबादत गाहों नमाज़ पढ़ रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, या पूजा कर रहा है कि नहीं, चर्चों में हो, मंदिरों में हो, हाँ जा घंटे नहीं, वो खाली बैठ करके है मंदिरों में या इबादत खानों में, मस्जिदों में इंसान इबादत कर रहा है, इतने में फटाके फट रहा है तेज़ी के साथ मस्जिद के सामने, या कोई एक जुलूस निकल रहा है बजाते हुए ढोल पोपी के साथ, तो उनकी इबादत में खलल अंदाज होते हैं, वो नुकसान होता है उनकी इबादत में। दिमाग एक तरफ से दूसरी तरफ चले जाता है, ख्यालात इधर से उधर चले जाते हैं। इबादत और इन तमाम जगहों पर जहाँ लोग जमा होते हैं, इकट्ठा होते हैं, हाँ बातचीत करते हैं, और वहीं पर अगर फटाके फूट गए या इस तरह का जुलूस जल से निकले जिस पर आवाज़ होती है, तो वहाँ भी ये नुकसानात होते हैं। मुअल्लिमा, अब इसे कैसे रोका जा सकता है, इस आवाज़ को, इस हंगामे को, इस नुकसानात को कैसे रोका जा सकता है, जो सोती आलूगी की आवाज़ से जो नुकसानात हो रहे हैं। सलमान कह रहा है, दवाखानों, इबादत गाहों वगैरह पर होने वाले शोर को रोक कर इन पर काबू पा जा सकता है। अगर इस इबादत का जो शोर हो रहा है, हंगामा, उसको कहते बैठे इबादत की जगह है, वक्त है, इस वक्त तुम मत कर, ये शोर हंगामा मत करो, या ये दवाखाना है, तुम्हें हंगामा करना आगे चल करके करो, यहाँ मत करो। तो इस तरीके से उसको रोक करके इसको बाज़ाब्ता इस पर काबू पाया जा सकता है, अहमद ने कहा। सलमान ने कहा, फिर अहमद कह रहा है, इसीलिए दवाखानों, मदरसों और इबादत गाहों के करीब मोटर गाड़ियों के हारन पर पाबंदी की अलामत का निशान लगाया जाता है। ऐसी जगहों पर बाज़ाब्ता लिख कर के बाज़ा बोर्ड लगा रहता है, मस्जिदों के सामने, मंदिरों के सामने, चर्चों के सामने, हॉस्पिटलों के सामने, कि यहाँ पर हारन पर पाबंदी, यहाँ पर हारन ना मारें, हारन ना बजाएं, उस तरीके के बोर्ड लिख करके बाज़ाब्ता लगा दिया जाता है, ताकि वो वहाँ पर ड्राइवर जो है या गाड़ी चलाने वाला जो है या कोई शोर हंगामा करने वाला यहाँ पर वो शोर हंगामा ना कर सके ऐसी जगहों पर, इससे काबू पाया जा सकता है। मौलिमा, अरे तुमने ठीक कहा अहमद, शाबाश, तुम बहुत ही अच्छा बच्चा हो, वाक़ई दाद के लायक बच्चा हो, तुमने सही जवाब दिया। इस तरीके से काबू पाया जा सकता है। मुअल्लिमा, प्लास्टिक और चंद जहरीली कीमियाई अशिया के ज़मीन में शामिल होने से मिट्टी की ज़रख़ेज़ी कम हो जाती है। मौलिमा करें, और टीचर मज़ीद बच्चों को बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, प्लास्टिक और चंद जहरीली कीमियाई अशिया, कीमियाई शयों की जमा, अशिया में पहले बताएं, कीमियाई चीज़ें, प्लास्टिक के साथ साथ जिसमें केमिकल्स होते हैं, ऐसी चीज़ों के ज़मीन में शामिल हो जा रहा है ज़मीन में, उससे मिट्टी की ज़रख़ेज़ी, मिट्टी जो नरम मिट्टी होती थी, जिसमें बड़ी ज़रख़ेज़ मिट्टी होती थी, क्या बोए तो निकल आता था, आज जो है वो कम होती जाती हैं। प्लास्टिक गलता नहीं, आप जानते हैं प्लास्टिक नहीं जाती, इसलिए पाबंदी भी लग जाती है। प्लास्टिक क्लॉथिंग नहीं मिलती है, कभी कभी शहरों के अंदर इस पर पाबंदी लग जाती है। इसको 100 साल भी रखें तो ये ज़मीन उसको गला नहीं पाती है, और जाहिर है कि उसके नीचे जो बीज पड़ेगा वहाँ दरख्त नहीं उग पाएगा। इसी तरह कोई केमिकल है, गलत चीज़ें जिसको खेत में डाल दिया जाता है, उससे भी ज़मीन बंजर हो जाती है, ज़मीन अच्छी पैदावार नहीं होती, अच्छी ज़मीन बेकार हो जाती है, वही करें कम हो जाती है। उसे मिट्टी की आलूदगी कहते हैं, इसी मिट्टी की आलूदगी कहते हैं, मिट्टी की खराबी कहते हैं। इसके अलावा दरख्तों और जंगल के कटाव से ज़मीन का कटाव भी बढ़ जाता है। इसके अलावा दरख्तों और जंगल के कटाव से जंगल भी कट रहे हैं, दरख्त काट दे रहे हैं, इससे ज़मीन का कटाव भी बढ़ जाता है, ज़मीन भी कटती जाती है। आलिया, मोहतरमा, मिट्टी के आलूदगी से माहौल पर क्या मुज़िर असरात पड़ते हैं? आलिया जो बच्ची थी उसने कहा, मिस ये बताइए कि मिट्टी की आलूदगी से हमारे माहौल पर क्या नुकसानात होते हैं, उसके क्या मुज़िर यानी नुकसान देने वाले असरात मुरतब होते हैं हमारी ज़िंदगी के अंदर।
آپ مولمہ کریں، پڑھ لیں گے، تھوڑا سا سبق ہے انشاءاللہ، کوشش کیجیے پڑھ لیں گے۔ مولمہ کریں، مٹی کی آلودگی سے مٹی کی زرخیزی کم ہو جاتی ہے، مٹی ہوتی جو زرخیز مٹی ہوتی ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ مٹی میں اگائی جانے والی فصل میں زہریلی کیمیائی اشیاء شامل ہو جاتی ہیں، اور مٹی میں اگائی جانے والی جو فصل ہوتی، چاہے وہ کسی چیز کا پودا ہو، کوئی بھی پھول کا ہو یا راگی کا ہو، دھان کا ہو، گیہوں کا ہو یا دوسری چیزیں، کریں فصل جو ہے زہریلی کیمیائی جو اس کے اندر پوائزنی جو کیمیکلس ہوتے ہیں ایشیا میں اس زمین کے اندر شامل ہو جاتی ہیں، اس چیزوں کے اندر بھی شامل ہو جاتی ہے، جس کا جانداروں کی صحت پر برا اثر ہوتا ہے۔ جاندار چاہے وہ کوئی بھی جاندار ہو، چاہے وہ جانور ہو، چرند ہو، پرند ہو، انسان ہو، اس فصل کو آج ہم لوگ کھاتے ہیں کیمیائی چیزیں، آج دیکھتے ہیں نا ہم لوگوں کو جو کھاتے ہیں، طرح طرح کی جو بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، وہی پہلے قدرتی چیزیں تھیں، زمین بالکل رہتی تھی اور زمین آزاد ہوتی تھی، اس میں کوئی ایسی چیزیں کیمیائی چیزیں یوریا وغیرہ خود بھی ڈالے جاتے تھے، قدرتی بارش کے پانی سے پیدا ہوتی تھی، انسان کھاتے تھے، تندرست تھے، اتنی بیماریاں نہیں تھیں۔ آج ہر چیز کے اندر کیمیکل ڈال کر کے پیدا کرتے ہیں اور وہی ہم لوگ کھاتے ہیں، جس سے طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، بغیر صحت پر اثر ہوتا ہے۔ مٹی کا کٹاؤ، مٹی کٹنا بڑھ جاتا ہے، جس سے زمین بنجر ہو جاتی ہے، مٹی بھی کاٹ کر کے لے کر جائے، اوپر کی جہاں مٹی پیداوار ہوتی ہے، مٹی جب کٹ جاتی ہے، نیچے کی مٹی کے اندر پیدا کرنے کی اس کے اندر وہ صلاحیت کیمیکل سے نہیں ہوتی ہے، جس سے وہ زمین بنجر بن جاتی ہے اور اس کے اندر کوئی چیز پیدا نہیں ہو سکتی ہے، جس سے زمین بنجر ہو جاتی ہے، جنگلات ختم ہو جاتے ہیں، جنگلات بھی آہستہ آہستہ وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، زمین کی شادابی کم ہو جاتی ہے، زمین کے اندر جو شادابی پن ہوتا ہے پانی کو جذب کرنے کو وہ کم ہو جاتی ہے، اس سے ماحول پر مضر اثرات پڑتے ہیں، نقصانات کے اثرات بعض آبادیوں پر بھی پڑتا ہے، لہذا ہمیں ایسی اشیاء کو، ایسی چیزوں کو زمین پر نہیں پھینکنا چاہیے، ایسی چیزوں کو زمین پر پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج حکومت نے اس کا کیا ہے کہ گھروں کے اندر بھی یا جہاں دیہاتوں میں کھیڑوں میں بھی بعض خاص جگہ ہوتی ہے وہیں پہ ڈالتے ہیں تاکہ ایسی چیزوں کو کھیت تک نہ پہنچایا جائے۔ عماد ایک بچہ تھا، کیا نام تھا؟ عماد۔ ماحول میں پیدا ہونے والی ان تمام آلودگیوں کی روک تھام، یعنی روکنا ہے ان آلودگیوں کو، اور بیداری پیدا کرنے کے لیے کیوں نہ ہم اپنے مدرسے کی جانب سے ایک مہم شروع کریں، یعنی ایک مشن شروع کریں اپنے اسکول سے، اپنے مدرسوں سے، تاکہ لوگوں کو اس کو جانکاری دی جائے کہ اس طریقے سے پانی کی آلودگی، صوتی آلودگی اور اسی طریقے سے جو نقصانات ہوتے ہیں ہمارے ماحول پر، ہمارے صحت پر جو مضر نقصانات ہوتے ہیں، اس طریقے سے لوگوں کو باضابطہ اجاگر کیا جائے، جانکاری دیا جائے، ایسا ہم لوگ مشن چالو کریں۔ مولوی بہت خوب، تم نے بھی بہت اچھی بات کہی ہے، تم نے بہت اچھی بات کہی ہے، اس سے مقامی ماحول کو آلودگی سے پاک رکھنے کے علاوہ عوام میں، عام پبلک میں بیداری پیدا کی جا سکتی ہے، لوگوں کو جانکاری دی جا سکتی ہے کہ ایسے کرنے سے یہ نقصانات غلط ہوتے ہیں، اور ایسی چیزوں سے بچنے سے ہماری صحت پر اچھے اثرات ہوں گے اور ہماری صحت بھی اچھی رہے گی، نہیں تو کئی طرح کی خرابیاں ہونے کے اندیشے ہیں۔ انشاءاللہ چھٹیوں میں ہم اس کا اہتمام کریں گے، جب چھٹی ہوگی، چھٹیوں کے دنوں کے اندر جب اسکول مدرسے میں چھٹیاں ہوتی ہے، ایسے دنوں میں بچے اگر اکٹھا ہو گئے تو باضابطہ اس مشن کو چالو کیا جائے اور گلیوں میں جا کر کے، گھروں کے جا کر کے لوگوں کو سمجھایا جائے کہ پانی کی آلودگی، پانی کو ڈھک کر کے رکھنا ہے، پانی اگر زیادہ دن تک رہ گیا وہ پانی کو استعمال نہیں کرنا ہے پینے میں، یا ایسے پانی سے جس پر ہم کو نقصانات ہوتا ہے، ایسے پانی کی آلودگی سے بتانا اس کو، اسی طریقے سے صوتی آلودگی سے کیا نقصانات ہوتے ہیں، اس سے بھی اس کے سے بیماری پیدا ہوتی ہے، اس سے بھی لوگوں کو بتانا ہے۔ یہ ایسی چھٹیوں کے جب آ جائے گی مدرسے کی چھٹی میں تو پھر اس مہم کو ہم لوگ شروع کریں گے۔ سبق ختم ہو گیا ہے، امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سبق اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر پھر بھی کہیں سمجھ میں نہ آئے تو فوراً مجھ سے رابطہ قائم کریں، اور آپ تمام طلباء و طلبات سے گزارش ہے کہ ان کے الفاظ معنی جو اجداد ہیں وہ بھی لکھ کر کے رکھیں اپنی کتاب کے کاپی کے نوٹ بک کے اندر، اور انشاءاللہ العزیز سوال و جواب لکھ کر کے آپ کے واٹس ایپ پر بھیج دیا جائے گا، اور نوٹس لکھ کر کے اسکول میں لا کر کے دکھانے کی کوشش کریں۔ جب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔